پیارے دوستو، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، لیکن دوستو آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے اس جہاں میں کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو بھیجا گیا، لیکن ان کی پیدائش سے پہلے یہاں پر کیا کوئی رہا کرتا تھا؟ انسان تھے یا پھر جنات یا پھر کوئی اور مخلوق یہاں پر موجود تھے؟ لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن پاک اس حوالے سے کیا فرماتا ہے؟ قرآن کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو کتنے دنوں میں پیدا فرمایا؟ دوستو یہ تمام معلومات آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ اس سے جڑی تھیوریز بتاتے چلیں۔ دوستو لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر بڑے بڑے پہاڑ اور کچھ علاقوں میں میدان موجود تھے، اور جنات یہاں پر اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اور جنات کے خاندان اور قبیلے یہاں پر رہا کرتے تھے۔ جبکہ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ڈائناسورس رہا کرتے تھے، جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، لیکن انسانوں کی آمد کے ساتھ ساتھ ان کی نسلیں ختم ہونے لگی، اور کچھ لوگوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوق کا مرکز تھا۔ دوستو اس حوالے سے حقیقت کیا ہے ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کتنے دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دنوں میں بنایا، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ رات دن کو ایک دوسرے پر ڈھانپ دیتا ہے جو ایک دوسرے کے پیچھے چلا آ رہا ہے، اور اس نے سورج چاند ستاروں کو بنایا اس حال میں کہ سب اس کی حکم کے پابند رہے۔ اللہ بڑی برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ پیارے دوستو قرآن کی یہ بات سننے کے بعد آپ کو اس بات کا علم تو ہو جانا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس زمین اور آسمان کو کل 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر موجود تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا اور اسے کہا لکھ، اور اس طرح انسانوں کی آمد سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لوح محفوظ پر لکھ دیا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم آپ کے پاس دین کی سمجھ اور ابتدائی خلق کے بارے میں پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ سب سے پہلے کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اللہ تھا، اس سے پہلے کوئی چیز نہ تھی، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ پھر اس نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی، پھر آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ابتدا میں پانی پر عرش کی تخلیق ہوئی، پھر قلم کی پیدائش ہوئی، اور اس نے سب کچھ لکھ دیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قلم کے فوراً بعد لوح محفوظ کو پیدا کیا گیا، چنانچہ قلم نے لوح محفوظ پر ہر چیز لکھ دی۔ اس کے بعد کائنات کے باقی مخلوقات آسمان اور زمین کی پیدائش وجود میں آتی گئی۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے موجود کے بارے میں پوچھا گیا کہ آخر اس کی ترتیب کیا ہے، تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی: ہفتے والے دن مٹی پیدا کی گئی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، جراثیم، بیماری کے مسائل پیدا کیے گئے، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اور اس کے بعد ان سے تمام نسلیں چلیں، اور ایسے ہی ایک دن اللہ رب العزت اس زمین پر انسانوں کو ختم کر دے گا۔
دوستو یہ تھی وجود دنیا اور وجود انسانیت کی انمول باتیں۔ آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کر دے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں موت سے پہلے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔